آج ہم رجب المرجب کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ کیسا پاک مہینہ ہے، یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے اگر آپ تاریخی پس منظر میں جائیے اور اس کے لغوی معنی پہ جائیے تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا معتبر کتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس کا نام رجب ہے، اور رجب کا ایک معنی یہ ترجیب سے نکلا ہے، ٹھیک، اور اس کا معنی ہوتا ہے تعظیم۔ تو اس کی تعظیماً کے حوالے سے ہی آپ دیکھیے کہ اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے رجب رکھا ہے، اور یہ سارے نام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، اور یہ سماوی نام ہے، اور یہ 12 مہینوں میں سے حرمت والے جو 4 مہینے ہیں۔ اور اہمیت کی بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ بڑے مقدس مہینے تھے، یعنی 3 لگاتار پیرالل جو 3 مہینے آتے ہیں، ذی-القعدہ اور ذی الحج اور محرم، اور یہ جو الگ آتا ہے یہ رجب المرجب ہے۔ تو اس کا ایک معنی تعظیم بھی ہے، اور اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ تیز بہاؤ کا ہے، اور وہ یہ معنی اس لیے ہے کہ کیونکہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ انسان جو ہے وہ رمضان کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کا۔ یعنی جیسے آپ کوئی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ رمضان کا آغاز ہی رجب سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ دعا بھی فرمائی ہے کہ ہمارے لیے رجب کے اندر اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان، کہ ہمیں یا اللہ برکتیں عطا فرما رجب کے اندر بھی اور شعبان کے اندر بھی، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور یہ آقا علیہ السلام کا دعا کرنا اس بات کی اوپر دلیل ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری کب زندگی کا جو ہے وہ شام ہو جائے، لیکن اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب مرجب کی شروع ہوتے ہی دعا فرماتے تھے، آغاز ہی اس طرح کرتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا یہ مقدمہ کہلائے گا رجب رمضان کا کہ آپ اس کی طرف جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی امام غزالی نے اس کو مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک اس کا معنی رجب کا اس لیے بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ آیا، مفرد آیا ہے، 3 مہینوں سے الگ یہ 4تھا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑے سے زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ کفار مکہ بھی پرہیز کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ آپ اس مہینے کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرو کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح کے اندر، کیونکہ آپ جو ہے وہ مفسر قرآن ہیں اور آقا علیہ السلام نے آپ کو مفسر قرآن کا لقب دیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا لا تظلموا، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس سے معنی یہ ہے کہ ہمیں ہر مہینے میں ہی گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن خصوصاً جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اوپر اپنی جانوں پہ ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم تمام معصیت والے کام، تمام گناہوں والوں کاموں سے پرہیز کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ اور یہ وہ مہینے ہیں جن کے اندر آپ جو ہے وہ خاص کر جو ہے اس کے اندر ابھی قبلہ مفتی صاحب بھی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ کس طرح خاص طور پہ ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایام بخشے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت ہے، یعنی وہ ٹریننگ جس کا آغاز جو ہے وہ رجب سے شروع ہوتا تاکہ ہم رمضان تک جو ہے وہ پورے اس کے لیے ٹرین ہو جائے کہ ہم روزے رکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو اس کا آغاز جو ہے قبلہ وہ رجب و رجب سے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، خوبصورت انداز میں